عاشقین مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ عظیم عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انسان تھے کہ جن کو انگریزی فوج نے گرفتار کیا تو مالٹا کے جزیروں میں رکھا۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے حق اور استقامت والے کلمے پہ ڈٹا رہا، اور جب انگریزی فوج نے ان کو گرفتار کیا تو ایک مرتبہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور جنت کو اپنا مخاطب کر کے فرمایا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، وہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے دل کی طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے اکابر علماء دیوبند، جو کہ حقیقی معنی میں عاشق رسول تھے۔ ان کا چلنا پھرنا، ان کا گھومنا اور ان کا کلام کرنا، ان کا کھانا اور پینا، ان کا اٹھنا اور سونا، ان کا لین دین اور ان کا کاروبار، ان کا تعلق اور ان کا زندگی گزارنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق تھی، اور ان کا ہر عمل اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر تھے اور یہ ہمارے اکابرین ہے، ان کی طرح بن جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم اس طرح بنو، اس طرح بنو، اس طرح بنو، بلکہ فرماتے تھے کونوا مثلنا، اے لوگو ہماری طرح بن جاؤ، لوگو ہماری طرح بن جاؤ، جس طرح ہم ہیں اس طرح آپ بن جائیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے تو رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ یہاں پر رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیار حق ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ معیار حق تھے، وہ حق میں ایک مثال تھے کہ جن کے دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔